بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی رات، چاند رات، جسے شریعت میں لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کا معنی ہے انعام، یعنی یہ رات انعام کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی رات ہے۔ رمضان شریف میں جنہوں نے روزے رکھے، عبادات کیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کی یاد میں وقت بسر کیا، اب وقت آیا ہے ان کو انعام دینے کا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے لیے ایک رات خاص کی جس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے، سال کی کسی رات کو اس طرح لیلۃ الجائزہ دین میں نہیں کہا گیا، اور نہ ہی امتوں میں سے کسی امت کو یہ رات ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس رات کی فضیلت پر موجود ہیں۔ نمبر 1، یہ انعام عطا کی رات ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، عبادت کی، کسی بھی انداز میں، چاہے نفل پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے، تلاوت کر کے، یا دعا کر کے، یا درود پڑھ کے، یا صدقہ کر کے، اللہ کی یاد میں وقت بسر کیا، جس دن سب کے دل مر جائیں گے، اس شخص کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں جب افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے عمل دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں ہوگا، اس کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، اس کو اپنا انجام پریشان کر کے کھائے جا رہا ہوگا۔ اس انتہائی کرب کی حالت میں بھی لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرنے والا شخص دل کے اندر طمانینت، سکون اور عجیب سی راحت فیل کرے گا، اور اسے یہ امید ہوگی کہ میرا رب مجھ سے رحمت والا سلوک کرے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس میدان میں جب ہر شخص پریشان ہے، لیلۃ الجائزہ کو اللہ کے حضور بسر کرنے والے پر طمانینت کی کیفیت طاری ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اور محشر کے میدان کی فکر رکھنے والا یہ فضیلت سن کر اس رات کی عبادت کو مس نہیں کرے گا۔ اسی طرح حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ۔ جس نے 5 راتوں میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اس کی یاد میں وقت گزارا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کے لیے مغفرت لازم ہو جاتی ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی یہی لیلۃ الجائزہ ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن میں گھروں کے اندر ہیں، تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنا وقت انمول کر لیں، اپنا وقت اللہ کی یاد میں بسر کر کے لیلۃ الجائزہ کی وجہ سے محشر کی طمانینت اور محشر کی راحت حاصل کرنے کا سامان کر لیں۔ عید الفطر کا دن امت مسلمہ کے لیے خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا دن ہے۔ عید کے دن جہاں 4 دانگ عالم میں ہر مسلمان تکبیر بلند کرتا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت توحید کی طاقت ہے، ہمیں اسی پر بھروسہ ہے۔
پھر پوری دنیا میں مسلمان عید کی نماز ادا کر کے مساوات کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے اپنی یونٹی شو کرتے ہیں۔ یوں ہی عید کے دن رشتہ داروں سے ملنا، ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا، اس سے ایک دوسرے کے درد بٹتے ہیں، خوشیوں میں شرکت ہوتی ہے، محبتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اور یوں ہی عید کی خوشی تو اس قدر اپنا اثر رکھتی ہے کہ بڑی بڑی ناراضگیاں بھی اس دن دور ہو جاتی ہیں۔ اس دن کوشش کریں نماز عید الفطر ادا کر کے صدقہ فطر اس سے قبل ہی ادا کر دیں، اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے عید میں ملیں، خوشیاں سیلیبریٹ کریں، شریعت کی لمٹس میں رہتے ہوئے، اور خاص طور پر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن کو خیر کہا کہ یہ بہترین دن ہے، اور الترغیب والترہیب میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن مرد جو عید کی نماز میں آتے ہیں، عورتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، سب کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جس نے محنت کر لی، مزدوری کر لی، اس کا کیا حق ہے؟ عرض کی مالک اسے مزدوری، اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ تو فرشتوں، میرے بندوں نے رمضان میں روزے رکھے، عبادات کی، میرے حکم کی تعمیل کی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کا انعام، ان کی مزدوری دے دی جائے۔ تو تم گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت، میرے جلال، میرے کرم، میرے علو شان کی قسم ہے کہ میں نے ان ساروں کو بخش دیا ہے، میں ان سے راضی ہو گیا، اور میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ایسا عظیم دن ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو تمام ملت اسلامیہ کے لیے خیر کے دروازے کھلنے کا سبب بنائے، اور ہم دوبارہ عزت اور کامرانی کی طرف بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں اور دنیا بھر کے مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔